أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روح له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان میں عرض کر رہا تھا کہ دو عالم ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے، ایک کو عالم امر کہتے ہیں اور ایک کو عالم خلق کہتے ہیں۔ قرآن نے ان دونوں کو ذکر کیا ہے، الا لہ الخلق والامر، خلق بھی خداوند متعال کے لیے اور فقط خداوند متعال کے لیے ہے، اور امر بھی خداوند متعال کے لیے ہے اور فقط خداوند متعال کے لیے ہے۔ یعنی کسی کی ذاتی ملکیت ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند متعال نہ خلق میں تصرف کسی کو دے گا نہ امر میں تصرف کسی کو دے گا، نہیں، خدا دے گا، لیکن جسے بھی دے گا یہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، خدا کی عطا کردہ ملکیت ہے۔ یہاں سے ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جو اکثر کہتے رہتے ہیں نا کہ فقط خدا اور فقط خدا اور فقط خدا۔ اختلاف فقط اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فقط خدا کی ملکیت ہے اور اس نے کسی کو نہیں دی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اس نے کسی کو نہیں دی؟ تم نے کیوں قدغن لگا دی کہ وہ نہیں کسی کو دے سکتا؟ اس کی ملکیت ہے، جسے چاہے دے، لیکن جس کو دے گا حقیقت میں اس کی ہے جو اس کے پاس ہے۔ تم کیوں قدغن لگا رہے ہو؟ تم کیسے کہتے ہو کہ نہیں دیا؟ انبیاء کو دیا، فرشتوں کو دیا، اولیاء کو دیا، قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ ایک فرق ہے، باریک فرق ہے۔ وہ کہتے صرف خدا کا، ہاں صرف خدا کا، لیکن کیوں کہتے ہو کہ خدا کسی کو دے نہیں سکتا؟ تمہاری مرضی کے مطابق تھوڑی چلنا ہے۔ میں ایک مرتبہ سوچ رہا تھا، لوگ خداوند متعال کے بارے میں اپنی عقلوں کے مطابق سوچتے ہیں، روایت میں آیا ہے۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں بیچارے، بعض اوقات یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ روایت میں آیا ایک چونٹی اگر خدا کے بارے میں سوچنا شروع کرے تو سوچے گی کہ خدا کے بھی دو وہ اینٹینا سے جو ہوتے ہیں چونٹی کے شاخیں وہ ہوں گی، اس لیے کہ چونٹی جانتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے میری۔ وہ سوچتی ہوگی کہ خداوند متعال بھی کوئی اسی طرح سے اس کے بھی ہوں گے۔ انسان اپنے پہ قیاس کرنا شروع ہو جاتا ہے خداوند متعال کو۔ میرے ذہن میں اس طرح سے آیا ہے، خدا ایسا نہیں کر سکتا، یہ کہاں سے؟ وہ ایک مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا وہ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ دیکھیں وہ تو خانہ کعبہ میں ان کا متولد ہونا کوئی ثابت نہیں ہے، اور ویسے بھی عقل کے خلاف ہے کہ ایک خاتون ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ مثلاً ہاسپٹل جائے وہ خانہ کعبہ کی طرف جائے، اس طرح سے فرما رہے تھے۔ میرے ذہن میں آیا اس سے پوچھوں کون سی عقل کہتی ہے کہ چھوٹے سے بچے کو مادر موسیٰ پانی میں بہا دے؟ تم اپنی عقل سے سوچتے رہو گے
تو ہمیشہ یہ اسی طرح کے نتیجے نکالو گے. قرآن میں نہ آیا ہوتا تمہیں کوئی بتا دیتا کہ مادر موسیٰ اپنے بچے کو پانی میں بہا دیا, تم کہو نہیں, کہاں عقل کہاں کہتی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو بہا دے گی. جب خداوند متعال چاہے کہ کسی کو خانہ کعبہ میں متولد کرے تو اس کی ماں کو حکم کرے گا کہ خانہ کعبہ کی طرف جاؤ. تمہاری عقل سے نہیں پوچھنا خدا نے تم راضی ہو یا نہیں. آیت اللہ مصباح یزدی کہا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو غیر اکتسابی ہے. ایک ہوتی فضیلت اکتسابی, ایک ہوتی فضیلت غیر اکتسابی. مثلا میرا فلاں گھرانے میں پیدا ہونا یہ میری فضیلت ہو سکتی ہے, لیکن غیر اکتسابی, میں نے کوئی کام نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا. فضیلت ہے. مثلا سادات ایک فضیلت ہے. وہ سادات ائمہ علیہ السلام کے خون ان میں ہو, بہرحال ان کے نسب میں ہو, ان کی نسل میں ہو, یہ ایک فضیلت ہے. لیکن انہوں نے کچھ ایسا کیا نہیں تھا کہ جس کا نتیجہ یہ تھا. فضیلت ہے. اسی طرح سے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں متولد ہوں. ظاہراً اس دنیا میں آنے سے پہلے ممکن ہے انہوں نے کچھ ایسا کیا ہو جس کا خداوند متعال نے صلہ یہ دیا. بہرحال ایک فضیلت غیر اکتسابی جو کسی اور کے پاس نہیں ہے, کسی بھی اور بندے کے پاس نہیں ہے, کسی نبی کے پاس نہیں ہے, خود جناب کے بیٹوں کے پاس بھی نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں. تو لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں فضیلت غیر اکتسابی تو ہے لیکن خالی از حکمت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے بلا وجہ مثلا جناب امیر علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں تولد عطا کیا. خدا کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ آپ فرض کر لیں کہ ہم اسی زمانے میں موجود ہیں اور خانہ کعبہ تو سب اقوام کے نزدیک متبرک ہے اور ایک محترم جگہ ہے. سارے سال میں ایک مرتبہ اپنے لکھے ہوئے قصیدے لے کر آتے ہیں, وہاں لٹکاتے ہیں, اپنے اپنے بت لے کر آتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑی اہم جگہ ہے, وہاں رکھے جاتے ہیں. اس کا کلید بردار ہونا, اس کی خانہ کعبہ کی چابی لوگوں کسی کے پاس ہونا, حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس, ان کے آباء و اجداد کے پاس, یہ باعث شرف ایک چیز تھی. لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے, طواف کے لیے آیا کرتے تھے, محترم شمار کیا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ فرض کر لیں کہ آپ اسی زمانے میں موجود ہوں اور ایک مرتبہ کوئی آ کے آپ کو خبر دے کہ دیکھو آج تو عجیب بات ہو گئی. کیا ہوا؟ کہے کہ دیکھو وہ ایک خاتون, وہ ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ, آج وہ خانہ کعبہ کی طرف گئیں تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی ہے, وہ اندر چلی گئی. اور پھر اب کیا ہوگا؟ فرض کریں یہ خبر ہو, آج تو میڈیا کا دور ہے, اس زمانے میں یہ خبر ایسے آگ کی طرح پھیلی ہوگی کہ یہ کیا ہوا, کس طرح سے ممکن ہوا کہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی. اور پھر سارے کیا کر رہے ہوں گے؟ سارے متوجہ ہو گئے ہوں گے, ارد گرد جمع ہوں گے, اپنے لوگ نمائندے انہوں نے مقرر کر رکھے ہوں گے کہ جاؤ دیکھو کیا نتیجہ نکلا, کیا ہوا. وہ خاتون اندر زندہ ہیں, نہیں ہیں. پھر 3 دن گزرنے کے بعد وہ خاتون ایک بچے کو لے کر آتی ہیں. کہتے ہیں آپ سوچ کے بتلائیے اگر اس زمانے میں موجود ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ چاہے نہ چاہے آپ کے ذہن میں آئے گا نہ یہ ماں معمولی عورت ہے نہ یہ بچہ معمولی ہے. خدا علی کے تولد کے دن سے یہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں کی نظریں علی کی طرف ہو جائیں. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. ایسا ہی ہے نا, سارے متوجہ ہو گئے ہوں گے, اتنی اہم ہے یہ بابرکت ذات. اگر وہ بچہ وہاں پر ہو, ہم سب وہاں ہوں, اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. لیکن کتنا ظلم ہے, اسی ہستی کو مقامات, مختلف مقامات پر دیکھتے رہے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگوں نے علی سے منہ موڑ لیا. بہرحال خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا چہرہ علی کی طرف ہو.
ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان خداوند متعال نے 2 عالم خلق کیے ہیں، اس سے اور بھی زیادہ عوالم ہیں. یہ نہ سوچئے کہ یہی 2 عالم ہیں بس. فی الوقت انہی 2 سے سروکار ہے، اس لیے ان 2 کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک ہے عالم ملک اور ایک ہے عالم ملکوت. عالم امر اور عالم خلق، عالم ظاہر، عالم باطن، عالم غیب، عالم شہادہ. یہ مختلف الفاظ ہیں، بات ایک ہی ہے. یہ جو جس عالم میں اس وقت ہمارے ابدان موجود ہیں، ہمارے جسم موجود ہیں، جس عالم میں ہمارے جسم موجود ہیں، یہ ہے عالم ملک، عالم شہادہ، عالم ظاہر، عالم خلق. چاروں نام اسی کے ہیں. یہاں پر فقط ہمارے جسم موجود ہے. روح، خود کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. ہماری روح کا تعلق عالم امر سے ہے، ہماری نیتوں کا تعلق عالم امر سے ہے. ایک کمپلیٹلی میٹافزیکل چیز ہے. نیت ہماری کوئی مادی چیز تو نہیں، یہ عالم مادہ ہے. نیت ہماری کوئی مادی چیز نہیں ہے. بہرحال 2 عالم ہیں، ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر. ہمارے بھی 2، آپ کہہ لیں کہ ایک ہم ایسی مخلوق ہیں کہ ایک سکے کے 2 رخ. ایک ہمارا چہرہ ہے وہ جو خلق کی طرف ہے اسی عالم خلق میں، ایک ہمارا ہی رخ ہے جو عالم امر کی طرف ہے. ہماری نیتوں کا تعلق اس سے ہے، ہمارے دل کا تعلق اس سے ہے، ہماری روح کا تعلق اس سے ہے، عالم امر سے. عالم خلق میں یہی ہمارا جسم موجود ہے. ایک دوسرے کے جسم کا مشاہدہ کرتے ہیں ہم لوگ عالم خلق میں رہتے ہوئے. خوب، اس عالم میں بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. یہی جو ہدایت تشریعی ہے، اس کا تعلق جب ہادی ہم سے تعلق جوڑتا ہے اس عالم میں، ہدایت تشریعی ہم تک اس عالم میں پہنچاتا ہے. ایک ہے ہدایت تکوینی جو ان چند روز سے میں ذکر کر رہا تھا، اس کا تعلق عالم امر سے ہے. ایک ہدایت ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے. ہمارے جسموں نے کمال حاصل نہیں کرنا. میں نے شاید اس دن عرض کیا تھا، کمال کا سفر ہماری روحوں کے لیے ہے. ہماری روح پرفیکشن حاصل کرتی ہے، ہمارا جسم پرفیکشن نہیں حاصل کرتا ہے. میں نے عرض کیا تھا اگر پرفیکشن حاصل بھی کر لے تو اس کے بعد لا محالہ اس نے دوبارہ کمزور ہونا ہی ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. جسے ہم عمر رسیدہ کر دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی جسمانی طاقت. کوئی ایک بندہ آپ پوری دنیا میں نہیں دکھا سکتے جس کا سن زیادہ ہوتا چلا جائے اور اس کی طاقتیں کم نہ ہو جائیں. نہیں، اس کی طاقتیں کم ہو جائیں. روح ایسے نہیں ہوتی. روح ممکن ہے کسی کی طاقتور سے طاقتور اور جوان سے زیادہ جوان ہوتی چلی جائے، اس کو صفات زیادہ سے زیادہ صفات حسنہ ملتی چلی جائیں، اس کے اندر آتی چلی جائیں، وہ زیادہ خوبصورت ہوتی چلی جائے. ایک بہت لطیف بحث ہے یہاں پر. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں اور گزر جاؤں گا. عزیزان، ہم لوگ چونکہ عالم مادہ سے بہت شدت سے تعلق جوڑ چکے ہیں، عالم معنی کی طرف، عالم روح کی طرف، عالم ملکوت کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہی جو 2 رخ ہیں، ان میں سے زیادہ اہم کون سا رخ ہے؟ ہمارا جسمانی رخ زیادہ اہم نہیں ہے. ہمارا روحانی پہلو، ہماری روح، ہمارا ملکوتی پہلو، ہمارا باطن، وہ زیادہ اہم ہے. لیکن عام طور سے آپ بتائیے کہ ہم لوگ زندگی بھر کس کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں؟ روح کو؟ نہیں، جسم کو. وہ جو دوسروں کو دکھائی دے رہا ہے، اس کو میں خوبصورت لگ رہا ہوں یا نہیں، بال ٹھیک بنائے ہیں یا نہیں، کپڑے مناسب پہنے ہیں یا نہیں، یہ کس کو نظر آتا ہے؟ یہ چہرہ عام لوگوں کو. عام لوگوں کو میری روح نہیں نظر آتی.
میری روح آئمہ کو نظر آتی ہے، وہ میرے ظاہر کے علاوہ میرے باطن کو دیکھتے ہیں. میری روح خدا کو نظر آتی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے اسے پتا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ عام لوگوں کو نہیں نظر آتی ہے میری روح. ورنہ روایت میں ہے لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگر ایک دوسرے کی روحیں دیکھنے پہ قادر ہو جاتے ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دیتے. سگا بھائی مجھے دفن نہ کرتا، ماں باپ مجھے قبول نہ کرتے. کتنا پاک ہے وہ پروردگار جس نے میرے اپنوں سے مجھے چھپا کے رکھا ہے. سوچے میرے بچوں کو پتا چل جائے میں کون ہوں، کیا کیا گناہ کر رکھے ہیں، میری شکل کیسی ہے. صرف اس ایک نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے خداوند متعال کی بارگاہ میں. خدا ہمارے پردے نہیں ہٹاتا، ہم خود اپنے پردے ہٹائیں تو ایک الگ بات ہے. حرام ہے اپنے گناہ لوگوں کو بتانا. اب مجھے ذرا سوچ کے بتلائیے کہ دوسروں کے گناہ کسی کو بتانا جائز ہوگا؟ جب انسان کو یہ حرام ہے کہ وہ اپنا گناہ کسی کو بتائے، گناہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنا گناہ کسی کو بتائے. گناہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ میں اپنا گناہ کسی کو بتاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ شاید اب میں فخر فروشی کر رہا ہوں کہ میں نے تو فلاں کام کیا ہوا ہے، دوسروں کو انکریج کر رہا ہوں، تشویق کر رہا ہوں. یہ زیادہ برا کام ہے، شیطانی کام ہے. بہرحال تو خداوند متعال کی اس ایک نعمت کا شکر ہم لوگ نہیں بجا لا سکتے. خداوند متعال نے ایک میرا چہرہ ہے جو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، الحمدللہ. ایک وہ چہرہ ہے جو خدا کو نظر آتا ہے، یہ بھی آتا ہے نظر ظاہر، لیکن توجہ کس کی طرف ہوتی ہوگی؟ ائمہ علیہم السلام جب ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے یعنی اسی جسم کو دیکھتے ہیں، یا ہمارے جسم کو دیکھنے کے علاوہ ہماری روح کو دیکھتے ہیں. ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے. آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے جسموں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے علی، یا ان کی روحوں کو دیکھ کر؟ کسے دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے؟ یعنی بلال اگر سامنے آ جائیں اور رسول خدا مسکرا رہے ہو بلال کو دیکھ کے، تو ذرا سوچ کے بتلائیے کہ بلال کا جسم دیکھ کے مسکرا رہے ہیں یا بلال کی روح؟ اس خوبصورت روح کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے. وہ روح خوبصورت روح ہوگی. بلال نے اپنے عمل کے نتیجے میں اس روح کو خوبصورت بنایا ہے. تو وہ عالم دین کہہ رہے تھے کہ علی اپنے اصحاب کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے. سوچ کے بتاؤ تمہارے زمانے کا امام تمہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے یا سر جھکا لیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ واقعاً یہ سوال ہم سب کے لیے ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ بہرحال ہمارا ایک چہرہ ہے جس کو اولیاء خدا، عام اولیاء میں سے بہت کم ہیں جو دیکھنے پہ قادر ہوتے ہیں. سارے نہیں دیکھ سکتے ہیں. جس کی بہت بڑی کوئی رسپانسبلٹی ہو خداوند متعال اس کو یہ طاقت دیتا ہے. اس کو تحمل کرنا معمولی چیز نہیں ہے. آیت اللہ بہجت کے بارے میں جب لوگوں کے درمیان میں آتے تھے تو یا ستار پڑھتے تھے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں یا ستار پڑھتے تھے کہ خدایا مجھے لوگوں سے چھپا لے، یا ستار لوگوں کے لیے پڑھتے تھے کہ خدایا ان لوگوں کو مجھ سے چھپا لے، مجھے نظر نہ آئے یہ کیسے ہیں. معمولی نہیں، تکلیف دہ چیز ہے. ایک مومن کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص گناہ میں مبتلا ہے تو اس پہ خوش نہیں ہوگا، تکلیف میں آ جائے گا، اس لیے کہ اسے برائی سے، بہرحال برائی اچھی نہیں لگتی. ایک درود پڑھیے محمد وعلی محمد. میرے دو رخ ہیں، کائنات میں ہر چیز کے دو رخ ہیں، نہ فقط میرے، ہر چیز کے. حتیٰ وہ جو عمل ہم انجام دیتے ہیں اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے. علماء نے اس بات کو کہا کہ وجہ یللخلق و یہ وجہ یللرب. میرا ایک چہرہ ہے جو خلق کی طرف ہے، ایک چہرہ ہے جو پروردگار کی طرف ہے. وہ اس چہرے کو دیکھتا ہے. وہ چہرہ، یہ والا چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ پروردگار نے بنایا ہے. وہ والا چہرہ میں نے خود اپنے اعمال سے بنایا ہے. یہ خدا نے بنایا ہے، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. بہرحال تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام.
تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے جب یہ دو پہلو ہیں تو دونوں میں سے کون سا زیادہ اہم ہے؟ یہ والا چہرہ جس نے ادھر ہی رہ جانا ہے، یا وہ چہرہ جو میرا ہمیشہ کے لیے رہے گا؟ وہ زیادہ اہم ہے۔ لیکن میں نے آج تک کسے سنوارا ہے؟ میں نے کس کو سنوارنے کے بارے میں ہمیشہ پریشان رہا ہوں؟ میرا یہ چہرہ خوبصورت لگ رہا ہے یا نہیں، یہ سوچتا ہوں، یا وہ روح خوبصورت لگ رہی ہے امام کو یا نہیں، یہ سوچتا ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی نہیں ہم لوگ اس طرح کی کوئی بات بتاتے ہیں، بچوں کو بھی نہیں بتاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہرحال بعض اوقات ہم لوگ ریسسٹ ہو جاتے ہیں، ریسزم کا شکار ہو جاتے ہیں، صرف اس ظاہری چہرے کی طرف نگاہ کرنے کی وجہ سے، صرف اس بات پہ کہ ایک بندے کی چمڑی چمک نہیں رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ جس کی چمک رہی ہے وہ بڑا نورانی ہے اور یہ نورانی نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک بندہ ظاہر میں بہت خوبصورت نہ ہو لیکن اس کی روح امام کو بہت خوبصورت لگتی ہو۔ سوچ کے بتائیے جان امام حسین علیہ السلام کو کیسا لگتا ہوگا؟ جان کیسا لگتا ہوگا؟ کربلا میں ممکن ہے اور لوگ بھی ہوں، لیکن ان دو لوگوں کے بارے میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام گال پہ گال رکھ کے روتے تھے، ایک علی اکبر، ایک حضرت جان۔ وہ کتنا اچھا لگ رہے ہوں گے کہ ان کے گال پہ گال رکھ کے رو رہے ہیں۔ عزیزان، بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے بچوں کو، ہمیں ہمارے وجود میں کون سی چیز زیادہ اہم ہے، ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، یہ اپنے بچوں کو ہمیں سکھلانا چاہیے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور کوئی نہ کوئی بات بہرحال آ جاتی ہے جسے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عالم امر ہے اور عالم خلق ہے، عالم ظاہر ہے، عالم باطن ہے، عالم غیب ہے، عالم شہادت ہے، عالم ملک ہے، عالم ملکوت ہے۔ نام مختلف ہیں۔ اس ظاہر کو عالم ملک کہتے ہیں، عالم ظاہر کہتے ہیں، عالم شہادہ کہتے ہیں، عالم ظاہر، بہرحال یہی نام ہے اس کے۔ ایک اس کے علاوہ ہے عالم، ہر چیز کا ایک باطن ہے، وہی باطن وہی عالم ملکوت سے اس کا تعلق ہے، عالم امر سے اس کا تعلق ہے۔ حتیٰ وہ افعال جو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کا ایک باطن ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، یہ اس کا ظاہر ہے کہ اس نے ایک ایسی بات بولی ہے جو خلاف واقع ہے، یہ ظاہر ہے، لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ روایت میں آیا جھوٹ بولنے والے کے وجود سے بری بو خارج ہوتی ہے جو فرشتوں کو تنگ کرتی ہے۔ جھوٹ کا باطن ہے، یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ایک الگ بات ہے۔ مثلا قرآن میں ہے وہ جو مال یتیم کھا لیتے ہیں، انہم یاکلون فی بطونہم نارن، وہ جو مال یتیم کھاتے ہیں ممکن ہے وہ اس سے گاڑی خریدیں، اس مال یتیم سے کوئی بنگلہ خریدیں، زمین خریدیں، کوئی اور چیز خریدیں، کوئی کھانا خریدیں۔ قرآن کہتے ہیں نا انہم یاکلون فی بطونہم نارن، یہ لوگ آگ کھا رہے ہیں۔ بعض اولیاء نے کہا آپ یہ قرآن میں پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، حدیث میں ہے کہ خداوند متعال پسند نہیں کرتا لوگ گوشت کھائیں۔ لوگ آ گئے معصوم کے پاس، آ کے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، خدا گوشت نہ کھائیں، ہم تو حلال کیوں کیا تھا؟ تو معصوم نے جواب دیا نہیں، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ گوشت نہ کھاؤ، خدا کہہ رہا ہے مردے بھائی کا گوشت نہ کھاؤ، یعنی غیبت نہ کرو۔ غیبت کا باطن وہ ایک حقیقت ہے، ہر چیز کا اسی طرح سے باطن ہے۔ بس اس عالم ملک کا ایک باطن ہے عالم ملکوت، اس عالم خلق کا ایک باطن ہے عالم امر۔ امام جہاں اس عالم خلق میں ہدایت کرتا ہے خداوند متعال کے حکم سے، اور خداوند متعال اپنا کام لے رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے عالم ملکوت میں امام یہی کام کرتا ہے، خدا کا نمائندہ ہے وہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا اس لیے نمائندہ ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگ خداوند متعال سے خود ہدایت نہیں لے سکتے۔ ہمارے دادا محترم کہا کرتے تھے کہ بات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نقص خداوند متعال میں نہیں ہے
کہ وہ ہمیں ہدایت نہیں کر سکتا، وہ تو ہدایت دینے کے لیے آمادہ ہے. نقص ہم لوگوں میں ہے کہ ہم خود خداوند متعال سے لے نہیں سکتے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے. اسی لیے ضرورت تھی کہ ایسی ہستیاں ہوں جو خدا سے لیں اور ہم تک پہنچائیں. تو وہ مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو بجلی ابھی ان اپلائنسز میں آ رہی ہے اس کا کیا وولٹیج ہے؟ مثلا 220، ہمارے ہاں بعض ملکوں میں 110. اچھا، وہ کہا کرتے تھے کہ جہاں یہ متولد ہوتی ہے بجلی وہاں بہت طاقت سے آتی ہے، وہاں اس کا وولٹیج اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے گھروں میں ہے، وہاں بہت زیادہ شدید ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لائنز کے ذریعے سے اور ٹرانسفارمرز کے ذریعے سے اس بجلی کو رقیق کیا جاتا ہے، ضعیف کیا جاتا ہے، اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ ان گھروں میں جب آئے اور یہی الیکٹرک اپلائنسز اس بجلی سے متصل ہوں تو یہ جل نہ جائیں. توجہ ہے آپ کی؟ جہاں یہ بنتی ہے وہاں بہت طاقت سے ہے، وہاں بہت زیادہ شدید ہے. اگر انہی الیکٹرک اپلائنسز کو اسی شدت سے جوڑ دیا جائے بغیر ٹرانسفارمرز کے، بغیر رقیق کیے ہوئے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان میں سے کوئی بھی تحمل نہیں کرے گا اور جل جائے گا. انہوں نے فرمایا بس اسی طرح ہے وہ خالق کل، وہ نہایت شدید وجود رکھتا ہے. اگر عام انسان کا اس سے براہ راست تعلق ہو جاتا تو جل جاتا. ضرورت تھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس سے حقائق کو دریافت کریں، ہمارے ظرفوں کے مطابق دے دیں. ورنہ کس میں یہ ضرورت تھی؟ کس میں یہ ضرورت تھی؟ آپ یہ چھوڑیے کہ خداوند متعال وہ ہستیاں جو اس نے بنائی ہیں اگر وہ اپنے نوری لبادے میں آ جاتے، کس میں ضرورت تھی کہ تاب لا سکتا ہوتا؟ کوئی تاب ہی نہیں رکھتا تھا، تاب ہی نہیں رکھتا تھا. نہایت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. بعض لوگوں نے معراج میں یہ ذکر کیا ہے کہ حضور کے حجابوں میں سے ایک حجاب کہ بغیر مخلوقات نے دیکھا تو تاب نہ لا سکے، پہچان نہ سکے یہ کون ہے، پہچان نہ سکے. ہمارا کام یہ ہے، ہمارا کمال اس میں ہے کہ ہم انہیں حقیقی اعتبار سے امام مانیں، جو وہ کہیں وہ انجام دیں، جس سے وہ روک دیں اس سے رک جائیں. یقین جانیے ہمارے لیے دروازے اتنے بلند کھلے ہیں کہ انسان بعضوں کا دنگ رہ جاتا ہے. ایک عام انسان جو امام نہ ہو وہ اس رتبے تک پہنچ جاتا ہے کہ امام علیہ السلام جب اس کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں کسے؟ اخی، اپنے بھائی کو، وابن عمی، اپنے چچا زاد کو، ثقتی، اس پہ میں اعتماد کرتا ہوں، امام معصوم کسی پر اعتماد کرتا ہوں، من اہل بیتی، یہ میں ہمارے اہل بیت میں سے ہے، ہم اہل بیت میں سے ہے. دروازہ بند نہیں ہوا عزیزان. اگر رسول کے زمانے میں سلمان کے لیے دروازہ کھلا تھا تو آج ہمارے لیے بھی کھلا ہے. یہ تھوڑی تھا کہ حضرت سلمان کو فقط بنانا تھا منا اہل البیت اور اس کے بعد قدغن لگ گئی. نہیں، امام معصوم 4 القابات استعمال کر رہے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے. اخی، یہ میرا بھائی ہے. عزیزان، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ بھائی کہنا یہ ایک بہت بڑے رتبے کی طرف اشارہ ہے. جب تک کوئی شخص امام سے شباہت پیدا نہ کر لے امام اسے اپنا بھائی نہیں کہتا ہے. مواخات پہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. یہ انما المؤمنون اخوہ والا بھائی نہیں تھا. انما المؤمنون اخوہ تو سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ ایک خاص رتبہ تھا. جب اپنا بھائی بنانے کی بات آئی تو کس کو؟ علی مرتضیٰ کو بنا دیا. معلوم ہوا ایک شباہت تھی علی مرتضیٰ کو رسول سے.
صرف علی مرتضیٰ میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ رسول کے بھائی ہو جائیں، یہ معمولی رتبہ نہیں ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی طرف اپنا بھائی بھیج رہا ہوں، اپنے چچا کا بیٹا۔ یہ جو کہا نا اپنے چچا کا بیٹا، یہاں سے شاید اس بات کا استفادہ ممکن ہو کہ بعض لوگ حضرت عقیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مثلاً امام علی علیہ السلام کے ساتھ الائن نہیں تھے اور ان کا ایک اور خط تھا۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام کا فخر و مباحات کرنا کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، دلیل ہے اس بات پہ کہ حضرت عقیل کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور سے پوچھا آپ کو عقیل اچھا لگتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ خود بھی اچھا ہے اور اس لیے کہ ابو طالب کو اچھا لگتا ہے۔ اے دنیا والو، وہ جس کی مرضیاں خدا کی مرضی میں فنا ہو چکی ہیں، آج کہہ رہا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ابو طالب کو اچھا لگتا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ نہیں، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ بہرحال امام نے حضرت مسلم کو اس طرح سے انٹروڈیوس کروایا، فرمایا من اہل بیتی، بعید نہیں ہے انشاءاللہ مولا کا ظہور ہو اور پھر وہ ایک ایک کے بارے میں بتائیں، یہ من اہل بیتی ہے، یہ من اہل بیتی ہے، یہ من اہل بیتی ہے۔ ممکن ہے اس طرح سے پیش آئے، خصوصاً وہ اولیاء اللہ، وہ لوگ جو اس وقت اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، نہ جانے ان میں سے کتنے ہی جو شہید ہو گئے ہیں اور نہ جانے کتنے ہی جو زندہ ہیں۔ اور بعض اوقات ہم لوگ قدردانی نہیں کرتے ان لوگوں کی بھی جو شہید ہو گئے، وہ لوگ بھی جو زندہ ہیں، اور جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے رہتے۔ کل کو اگر امام نے آ کے کہہ دیا کہ فلان من اہل بیتی، تو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ کیا کریں گے؟ چاہے یہی مراجع اعظام ہو ان میں سے کئی، اور چاہے وہی لوگ جو دفاع کرتے رہے، سید حسن نصر اللہ، ابراہیم عقیل، نہ جانے اور کتنی ہستیاں، قاسم سلیمانی، نہ جانے اور کتنے لوگ۔ امام کہیں یہ ہم اہل بیت میں سے تھا، اس وقت ہم کیا منہ دکھائیں گے اگر آج ان کے خلاف بات کرتے رہے ہیں؟ تو یہ لوگ نیک لوگ ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد وال محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مسلم ایک ایسی بلند پایا شخصیت کوفہ میں آئے امام کی طرف سے بیعت لینے کے لیے، اور امام نے کہا جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا گویا اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ یہ کوئی معمولی مقام ہے، بہت بلند مقام ہے۔ مسلم کی بیعت نہیں ہونی تھی، مسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حسین کی بیعت ہونی تھی۔ یہ مراجع بھی اسی طرح سے، یہ فقہا بھی اسی طرح سے، ان کی کوئی بیعت نہیں کرتا ہے، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کی جاتی ہے۔ ان کی تھوڑی بیعت کی جائے گی، یہ ان کے نمائندے ہیں اس لیے ان کے ہاتھ پہ، جس طرح سے مسلم نمائندے تھے، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بیعت لی تھی۔ ان کی بیعت نہیں کوئی کرتا ہے عزیزان، ایسی باتوں کی طرف توجہ نہ کیجیے گا کبھی بھی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ائمہ علیہم السلام کے قریب ہیں، خود امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ خیر، بعض لوگوں نے ذکر کیا 18,000 لوگوں نے بیعت کی، اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 24,000 ہو گئی۔ معمولی بات ہے؟ ایک وقت وہ آیا تھا جب مسلم نے قصر عبید اللہ ابن زیاد کا احاطہ کیا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، اور اس قصر میں جانتے ہیں کتنے لوگ تھے؟ 50 لوگ، 50 لوگ، اور باہر کتنے تھے؟ ہزاروں لوگ۔ لیکن بالآخر دھوکہ کھا گئے بہت سے لوگ، اور اپنا عہد و پیمان توڑا اور مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ بعض جگہوں پہ عبارتیں میں نے دیکھی، عورتیں آتی تھی اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں لے جاتی تھی۔ کسی کو ڈرا دھمکا کے عبید اللہ ابن زیاد نے جدا کروایا، کسی کو لالچ دے کے۔ امتحان کے وقت میں عزیزان پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا ہے، وہ ڈر جاتا ہے یا لالچ میں آ جاتا ہے یا نہیں۔ اس زمانے میں لوگ ڈر گئے، لالچ میں آ گئے، مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ مسلم نماز کے لیے گئے تو ہزاروں لوگ جو ساتھ تھے وہ بدل کے فقط 30 لوگ رہ گئے۔ ایک اور ملک میں، ایک اور شہر میں، ایک اور علاقے میں مسلم ہیں، جس وقت نماز پڑھ کے نکلے تو وہ 30 بھی چلے گئے۔
10 لوگ ساتھ تھے، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، اور مسلم کو ڈھونڈا جا رہا تھا، عبید اللہ ابن زیاد ڈھونڈ رہا تھا مسلم کسی طرح سے ہاتھ آ جائے، انعام رکھا ہوا ہوگا۔ مسلم گلیوں میں چل رہے ہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، ظالم نے ڈرایا ہوا ہے، دھمکایا ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ پہنچے تو دیکھا ایک خاتون گھر سے باہر آئی، وہ اپنے بیٹے کا شاید انتظار کر رہی تھی۔ گھر سے باہر آئی تو دیکھا مسلم کھڑے، مسلم نے اسے دیکھا، مسلم نے کہا کہ تھوڑا سا پانی پلا دو۔ وہ ایک کوزے میں پانی لائی، تو نام تھا اس کا، کوزے میں پانی لائی، مسلم نے پانی پیا، اس کے بعد اس نے وہ برتن لیا اور گھر اندر چھوڑنے چلی گئی۔ باہر آئی تو دیکھا پھر مسلم وہیں کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا دیکھو یہ شریفوں کا علاقہ ہے، اچھا نہیں ہے شاید اس طرح کی عبارتیں استعمال کی، یہ عبارت تو میں نے خود دیکھی۔ کہا اچھی بات نہیں ہے تم یہاں کھڑے ہو۔ مسلم خاموش کھڑے رہے۔ اس نے پھر سے بات کی تو مسلم نے کہا دیکھو مجھے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، میں مسلم ابن عقیل ہوں، کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ اس نے سنا مسلم ابن عقیل ہو، فوراً کہا آپ اندر تشریف لے آئیے۔ مسلم اس کے گھر چلے گئے، ساری رات عبادت کر رہے تھے۔ اس کا بیٹا ایک بزدل آدمی تھا، توعہ کا بیٹا بزدل آدمی تھا۔ گھر آیا تو دیکھا ماں بار بار ایک حجرے میں جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے، جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہے، کون ہے وہاں پر، کون مہمان ہے؟ ماں نے نہیں بتایا۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو ماں کو بتانا پڑا۔ اس نے راتوں رات جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی۔ مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو ایک مرتبہ زرہ پہن کے باہر آ گئے۔ یہ ظالم گھر میں داخل ہوئے۔ لیکن دیکھیں شریف آدمی اگر کوئی اس پہ احسان کرے، اس کے ساتھ نیکی کرے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری وجہ سے اس انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو، چوٹ نہ پہنچے۔ مسلم نے ان لوگوں کو دھکیلا، اکیلے دھکیلا اور گھر سے باہر نکالا۔ جنگ کر رہے ہیں اور گھر سے باہر نکال رہے ہیں۔ جنگ ہو رہی ہے کہ کہیں اس عورت کے گھر میں خون خرابہ نہ ہو۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں لڑ رہے ہیں۔ 40 کے قریب لوگ ہیں جنہیں مسلم نے قتل کیا ہے۔ اس ظالم نے جو وہ لشکر کا ہیڈ تھا، اس نے دوبارہ عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام دیا کہ اور لشکر بھیجو، ہمیں ضرورت پڑ گئی۔ اس نے کہا ایک بندے کو مارنے کے لیے اتنے لوگ؟ اس نے جواب دیا کیا تو سمجھ رہا ہے کسی سبزی فروش کو مارنے آئے ہیں؟ یہ بنو ہاشم کا شیر ہے جس سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی بھی مسلم پہ قابو نہیں پا سک رہا۔ تو کیا کیا ظالموں نے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ گڑھا کھودا، بعض لوگوں نے کہا نہیں، چھتوں پہ چڑھ کے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا امان نامہ دیا، بعض نے کہا نہیں، لڑتے لڑتے ایک ظالم نے پشت سے وار کیا، مسلم کو نیزہ مارا، زخمی ہو گئے تو ساروں نے پکڑ لیا، پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں قصر عمارہ کی طرف۔ قریب پہنچے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا مسلم نے؟ سوچئے ایک بندہ اتنی دیر تک لڑتا رہا ہو تو حالت کیا ہوگی؟ پیاسا ہو گیا ہوگا نا۔ دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں مشک ہے، اس سے کہا تھوڑا سا پانی پلا دے۔ ایک شخص نے نہ سزا کہا، لیکن پھر ایک اور شخص پانی لے کر آیا۔ اب جو کوزہ اٹھایا نا تو مسلم کے منہ سے کچھ خون کے قطرے گر گئے۔ مسلم نے کوزہ چھوڑ دیا، تبدیل کیا گیا 3 مرتبہ۔ جب تیسری مرتبہ اپنے ہونٹوں کے قریب لے کے گئے تو کچھ دانت ٹوٹ کے کوزے میں گر گئے۔ مسلم سمجھ گئے کہ اگر میری قسمت میں پانی ہوتا تو خداوند متعال مجھے پینے دیتا۔ میں کہوں گا مسلم کیسے ممکن ہے تمہارا آقا 3 دن کا پیاسا مارا جائے اور تم سیراب چلے جاؤ؟ شاید خداوند متعال یہ چاہتا تھا کہ مسلم جس طرح حسین سے شباہت رکھتے ہیں، قتل ہونے میں بھی کچھ شباہت ہو۔ پیاسے رہ گئے، داخل ہوئے قصر عمارہ میں تو وہ ملعون تخت پہ بیٹھا تھا۔ ایک شخص نے کہا تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ بعض لوگ اس طرح سے جواب دیتے ہیں، شاید مسلم نے کہا میرا امیر حسین ہے، میں اسے کیوں سلام کروں گا؟ مسلم کو پتہ چل گیا کہ اب اس شخص نے مجھے قتل کرنا ہے۔ عزیزان یہ ہمارے لیے درس ہے۔
مسلم نے کہا اگر مجھے قتل کرنا ہے تو میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. عمر سعد کو قریب بلایا, 3 وصیتیں کی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ میں 700 درہم کا مقروض تھا, میری تلوار اور زرہ بیچ کے میرا قرض اتار دینا. یعنی ایسا نہ ہو میں اس دنیا سے جاؤں تو کسی کا حق میری گردن پر ہو. پھر ایک اور وصیت کی, کہا میرے لاشے کو دفنا دینا. ایک اور وصیت کی, کہا دیکھو میں نے حسین کو خط لکھ کے بتایا تھا, کوفے والے بیعت کے لیے آمادہ ہیں, شاید کہہ رہے ہوں گے حسین اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں, خط لکھ کے حسین سے کہہ دو اس طرف نہ آئے, کوفے والے دغا کر رہے ہیں. اس کے بعد مسلم کا سر قلم کیا گیا, دارالامارہ پر لے گئے, مسلم کا سر قلم کیا گیا. اس کے بعد مسلم کا بدن اوپر سے گرایا گیا, پھر گھوڑے کے ذریعے سے اس بدن کو کوفہ کی گلیوں میں پھیرایا گیا. ادھر امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی مسلم شہید ہو گئے. ایک مرتبہ مولا نے کیا کہا, فرمایا لا خیر فی العیش بعدہا اولا, ارے مسلم کے بعد جینے میں کیا رکھا ہے. یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے میں آئے, مسلم کی بیٹی کو بلایا, پیار سے بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرے. یہ جو ہاتھ پھیرنا تھا ایک مرتبہ پکاری, ارے آقا حسین کیا میرا بابا مارا گیا. یہ تو آپ اس طرح سے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو کیا جاتا ہے. مولا نے فرمایا میں تمہارے باپ کی جگہ زینب تمہاری والدہ کی طرح میں کہوں گا, مسلم کی بیٹی تیرا مقدر جب بابا شہید ہوا, حسین نے سر پہ ہاتھ پھیرا, میں قربان ہو جاؤں حسین کے یتیموں پر. نہ کسی نے سر پہ ہاتھ پھیرا, نہ کسی نے دلاسا دیا, کسی نے دھر کھینچے, کسی نے تماچے لگائے,